وہ جنجیروں میں جکڑی ایک مجبور مسلمان عورت تھی جس کی چیخیں گرجے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ جاتی تھیں۔ لیکن پھر ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، یا نور الدین، کیا تو سو رہا ہے؟ بس یہی آواز اللہ تک پہنچی اور پھر ایک سلطان اپنے بستر سے اٹھ پڑا، رات کے اندھیرے میں سجدے میں گر پڑا، اور شروع ہوا ایک ایسا سفر جس نے ظلم کے قلعے تک ہلا دیے اور ایک مجبور عورت کی چیخ کو فتح میں بدل دیا۔ اس زمانے میں جب اسلام کی سرزمین پر عزت، حیا اور امانت کی مثالیں دی جاتی تھیں، جب مسلمان صرف نام سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچانا جاتا تھا، اس دور میں اسلام کا ایک سچا شیر تھا، سلطان نور الدین جنگی۔ وہ نہ صرف ایک حاکم تھا بلکہ ایک ولی اللہ تھا، جو راتوں کو سجدوں میں روتا اور دن میں اللہ کے دین کے لیے لڑتا۔ اس کا ایک ایک لمحہ امت کی بھلائی کے لیے وقف تھا۔ اسی دور میں عیسائیوں نے شام اور آس پاس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ بہت سے مسلمان قید کر لیے گئے تھے، عورتیں، بچے، مرد سب جنجیروں میں جکڑے گئے۔ انہیں گرجوں میں، جیلوں میں بے عزتی اور ظلم کا شکار بنایا جانے لگا۔ ان میں سے ہی ایک تھی ایک معصوم مسلمان عورت جسے فرانسیسی سینکوں نے پکڑ کر ایک گرجے میں قید کر دیا تھا۔ وہ عورت دن رات جنجیروں میں تھی، بھوکی تھی، پیاسی تھی، مگر اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بستا تھا۔ جب ظلم حد سے بڑھا، جب اس کا صبر جواب دینے لگا، تو اس عورت نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور روندھے گلے سے ایک سسکی لی، پھر چلا کر کہا، یا نور الدین، اے سلطان، کیا تو سو رہا ہے؟ کیا تجھے ہماری چیخیں سنائی نہیں دیتی؟ اس عورت کو یقین تھا کہ اگر یہ آواز اللہ تک پہنچی تو یقیناً اللہ اپنے اس بندے کے دل میں ضرور بے چینی ڈالے گا جو امت کے غم میں رویا کرتا ہے۔ اسی رات سلطان نور الدین جنگی اپنے قلعے میں تھے۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ سو چکے تھے، مگر نور الدین جنگی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ انہیں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، میرا دل بہت بھاری ہو رہا ہے، میری روح کانپ رہی ہے، لگتا ہے میری امت میں کوئی تکلیف میں ہے۔ اور پھر انہوں نے ایک ہولناک خواب دیکھا۔ ایک عورت جنجیروں میں جکڑی ہوئی چیخ رہی ہے اور کہہ رہی ہے، یا نور الدین، کیا تو ہمارا رہنما نہیں؟ کیا تجھے ہماری حفاظت کی ذمہ داری نہیں؟ نور الدین جنگی کی آنکھ کھل گئی، وہ سجدے میں گر گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کیا، میں اس عورت کی چیخ کا جواب دوں گا۔ اگر میں زندہ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں تو اس کے لیے لڑوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اگلی صبح فوراً انہوں نے اپنے وزیروں، جنگی افسروں اور پورے لشکر کو طلب کیا۔ کسی کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں جانا ہے، کس کے لیے جانا ہے، بس حکم تھا جہاد کی تیاری کرو۔ ہزاروں کی تعداد میں سپاہی تیار ہوئے، ہتھیار سجائے گئے، گھوڑے، راشن، نقشے سب مکمل ہوا، اور پھر سلطان خود لشکر کے آگے آگے قرآن ہاتھ میں لیے نکل پڑے۔ ان کی آنکھیں رو رہی تھیں، دل بے چین تھا اور لبوں پر تھا، یا اللہ، اس مجبور عورت کی آہ کو رائیگا مت جانے دینا۔ سلطان کا سفر آسان نہیں تھا، راستے میں دشمن کی چوکیاں تھیں، لمبا سفر تھا، لیکن وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے۔ ہفتوں بعد جب سلطان کی فوج اس گرجے کے پاس پہنچی جہاں مسلمان عورتیں قید تھیں، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عیسائی گرجا ایک قلعہ بن چکا ہے۔ چاروں طرف فوجی پہرا تھا، برجیوں پر تیر انداز تعینات تھے، مگر نور الدین جنگی نے کہا، اگر ایک عورت کی عزت بچانی ہے تو ہم سب کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور پھر اللہ کے نام سے حملہ شروع ہوا۔ اللہ اکبر کی صدا گونجی اور ایک طوفان سا اٹھا۔ سلطان خود تلوار لے کر سب سے آگے تھے، ان کے سپاہی دیواریں چڑھتے رہے، تیروں کی بارش میں بھی بڑھتے رہے، اور اللہ کی قسم کچھ ہی گھنٹوں میں وہ گرجا فتح کر لیا گیا۔ جیسے ہی دروازے توڑے گئے، اندر کے حالات دیکھ کر پوری فوج رو پڑی۔ وہ مسلمان عورتیں، جن میں سے کئی کے کپڑے بھی صحیح نہیں تھے، جنجیروں میں تھیں، بے بس اور بے سہارا۔ انہی میں سے ایک عورت جس کی آنکھیں سوج چکی تھیں، جنجیریں اب بھی ہاتھوں میں تھیں، اس نے سلطان کو دیکھا اور چیخ پڑی، یا نور الدین، تو آ گیا؟ الحمدللہ، میرا اللہ سنتا ہے۔ وہ عورت دوڑ کر سلطان کے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی، میں نے اس رات صرف تجھ سے نہیں اپنے رب سے فریاد کی تھی اور تو جواب بن کر آ گیا۔ سلطان رو پڑے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جنجیریں کھولی
हर औरतों को चादरें दीं, हर बच्चे को गोद में उठाया और कहा, मैं कुछ नहीं, मैं बस उस चीख का जवाब हूँ जो अल्लाह के पास पहुंची थी। पूरी फौज सजदे में चली गई। इस वाक़ये ने इस्लामी तारीख में एक नक्शा छोड़ दिया। ये वो लम्हा था जब एक मजबूर औरत की पुकार ने एक सुल्तान को बेदार कर दिया। जब इज्जत की हिफाजत के लिए एक बादशाह ने जान की बाजी लगा दी। ये किस्सा बताता है कि जब हुकूमतें अल्लाह के लिए होती हैं, जब लीडर सजदे में रोते हैं, तो अल्लाह उनकी तवज्जो से जालिमों के किले गिरा देता है। आज भी अगर कोई उम्मत की इज्जत लूटने पर खामोश है, तो उसे याद रखना चाहिए कि नूरुद्दीन जंगी जैसा रहनुमा एक औरत की चीख पर तलवार लेकर निकल पड़ता था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई रूहानी दास्तान आप तक पहुंच सके। अगली दफ़ा फिर एक नई रूहानी दास्तान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए सलाम और दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।